يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ پچھلے جمعہ شریف سے رمضان المبارک کا مبارک ذکر چل رہا ہے، اور پچھلے جمعہ شریف کے اوپر بھی رمضان شریف کے فضائل میں نے چند احادیث آپ دوستوں کے سامنے بیان کی تھیں کہ رمضان المبارک جو ہے، اس مہینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آنے سے پہلے اس کی تیاریاں شروع کر دیتے تھے، اور صحابہ کرام کو اس مہینے کے فضائل بتایا کرتے تھے، اس کی برکتیں اور رحمتوں کا ذکر سنایا کرتے تھے۔ ویسے بھی ایک حدیث مبارکہ میں ہے، بھیکی اور شعب الایمان میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت جو ہے، جنت وہ ابتدائی سال سے سال آئندہ تک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت سال کے شروع سے آئندہ سال تک رمضان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ یہ جو مہینہ اور 2-3 دنوں میں یہ مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے، جنت ابتدائی سال سے آئندہ سال تک رمضان شریف کے لیے آراستہ کی جاتی ہے، یعنی اس کو مزین کیا جاتا ہے، اس کو سجایا جاتا ہے، اس کو بنایا جاتا ہے، آراستہ کی جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو جنت کے پتوں سے عرش کے نیچے ایک ہوا حورین پر چلتی ہے، ایک ہوا وہ چلتی ہے، اور یہ کب؟ جب رمضان کا پہلا دن آ رہا ہے، پہلا دن جیسے ہی رمضان کا چاند نکلے گا، اب جنت کے نیچے سے، عرش کے نیچے جنت کے پتے، وہاں جو پتے ہیں جنت کے، عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے حوروں کے اوپر، تو وہ عرض کرتی ہیں کہ اے ہمارے رب، تو اپنے بندوں سے ہمارے لیے ان کو شوہر بنا، اپنے بندوں میں سے جو اس کے بندے ہیں، جن لوگوں کو اس نے اپنے بندوں میں شمار کر رکھا ہے، اس کے بندے ہیں کون؟ جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں، جو وقت پر زکوٰۃ دیتے ہیں، جو حج کرتے ہیں، جو سچ بولتے ہیں، جو درود پاک کثرت سے پڑھتے ہیں، یہ سب اس کے بندے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا، بلکہ اللہ کا رسول بھی راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ بھی راضی ہو گیا اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ ایک تو اللہ کے بندوں کی بھی مختلف کیٹیگریز ہیں، انبیاء کرام ہیں،
انبیاء کرام کے بعد پھر آپ دیکھ لیں صحابہ کرام میں، پھر نیچے تابعین، پھر تبع تابعین، پھر اولیاء عظام میں، پھر علماء کرام میں، پھر نیک لوگ ہیں، نیک لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، درود شریف کی کثرت کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرتے ہیں، ناپاک اور گندے اور غلیظ کاموں سے دور رہتے ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے احکامات کو پورا کرتے ہیں۔ تو وہ حوریں عرض کرتی ہیں کہ اے ہمارے رب، تو اپنے بندوں سے، اب یہ رمضان کی پہلی رات، پہلے دن کی گفتگو ہے، اپنے بندوں سے ہمارے لیے ان کو شوہر بنا دے جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، یعنی ان حوروں کی آنکھیں بھی ان لوگوں سے ٹھنڈی ہوں گی، ان لوگوں سے ٹھنڈی ہوں گی حوروں کی آنکھیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک اعزاز ہے، ایک رحمت ہے، ایک برکت ہے، اور ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں ہم سے، یعنی ان سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ تو وہ یہ عرض کرتی ہیں یہ چیز جون سی ہے۔ تو میں نے پچھلے جمعہ شریف کے اوپر اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ایک مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث بیان کی تھی، حاکم اور طبرانی کبیر میں بھی وہ حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن یہ دو چیزیں جون سی ہیں، ایک روزہ اور ایک قرآن، یہ بندے کے لیے شفاعت کریں گے، شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے ہمارے رب، میں نے کھانے اور خواہشات کو پورا کرنے سے اس شخص کو سارا دن روکے رکھا ہے۔ یہ چاہتا تو اپنی خواہش کو پوری کر سکتا تھا، اپنی بیوی کے پاس جا سکتا تھا، یہ کچھ کھا سکتا تھا، یہ کچھ پی سکتا تھا، مگر میں نے اس کو ان چیزوں سے روک دیا رمضان کے دنوں کے اندر کہ اے میرے رب، روزہ اس بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہے گا کہ میں نے اس شخص کو کھانے سے روکا اور خواہشات کو پورا کرنے سے سارا دن میں نے اس کو روکے رکھا، میں نے اس کو روکے رکھا۔ تو میری شفاعت جو ہے وہ ان لوگوں کے حق میں قبول فرما، ان لوگوں کے حق میں قبول فرما میری جو شفاعت جو ان سی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ بھی کہے گا، قرآن بھی کہے گا، قرآن بھی کہے گا۔ اب ہوتا کیا ہے، سارا دن آپ روزہ رکھتی ہیں، اب خواہشات کو چھوڑ دیتی ہیں، کھانے کو چھوڑ دیتی ہیں، پینے کو چھوڑ دیتی ہیں، ہر طرح کے جھوٹ فریب کو چھوڑ دیتی ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، اور شام کو روزہ کھولتی ہیں اس کی رضا کی خاطر۔ اس کے بعد نماز عشاء پڑھتی ہیں، اور نماز عشاء کے بعد پھر 20 رکعتیں نماز تراویح کی پڑھی جاتی ہیں۔ اب قرآن سنا جاتا ہے، حالانکہ سارے دن کے تھکے بھی ہوتے ہیں، روزہ کھول کر تھکاوٹ اتارنے کے لیے نیند آ جاتی ہے یا ویسے آرام کرنے کو دل کرتا ہے، مگر اب آپ تیاری کرتے ہیں نماز کی، عشاء کی نماز، اور اس کے بعد نماز تراویح بھی پڑھنی ہے۔ اب روزے نے تو کہہ دیا کہ یا اللہ، میں نے اس بندے کو سارا دن کھانے پینے اور خواہشات کو پورا کرنے سے روکے رکھا۔ اب قرآن کہے گا کہ یا الہ العالمین، میں نے اسے رات کو سونے سے باز رکھا۔ آپ چاہتے تو روزہ کھول کر آپ جا کے سو جاتے، نہیں، آپ نے تیاری کی،
آپ نے جلدی سے وضو کیا، کپڑے تبدیل کیے یا غسل کیا کہ نماز عشاء اذانیں ہونے والی ہیں اور میں نے نماز تراویح پڑھنی ہے، میں نے پورا قرآن سننا ہے یا میں نے قرآن سنانا ہے، اب آپ نے اس کی تیاری کی جان سی ہے، تو قرآن کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس کو رات کو سونے سے باز رکھا، میں نے اس کو رات کو سونے نہیں دیا، میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے کی اور قرآن کی، یعنی دونوں کی شفاعتیں اس بندے کے حق میں قبول کر لی جائیں گی، دونوں کی شفاعتیں، دونوں کی، کہ اے مولا کریم اس بندے کو بخش دے، اس کو قبول فرما لے، دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی اس بندے کے حق میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے یہ چیز فرمائی۔ اچھا، رمضان بھیکی شریف، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو رمضان میں 5 باتیں دی گئی ہیں، میری امت کو رمضان شریف کے اندر 5 چیزیں دی گئی ہیں۔ حضور، اب یہ وہ کیفیت ہے جہاں جب کسی کو خوشی ہوتی ہے، جب کسی کو خوشی ہوتی، حضور اپنی امت کو دیکھ کر خوش ہو رہی ہیں، حضور اپنی امت کو دیکھ کر، اپنی امت کو دیکھ کر حضور خوش ہو رہے ہیں۔ بعض جیسے کہ پیر و مرشد اپنے کسی مرید کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں، کسی مرید کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دیکھ کر، تو نبی پاک میری امت کو رمضان میں 5 باتیں دی گئی ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ یہ میری امت کو جو باتیں دی گئی ہیں نا، میرے سے پہلے یہ چیزیں کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں، کسی اور نبی کو یہ 5 چیزیں نہیں دی گئیں۔ حضور نے فرمایا پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، تو اللہ ان کے اوپر اپنی نظر فرماتا ہے، ان پر اپنی نظر فرماتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں جس کی طرف اللہ نظر فرما دے تو پھر اس کو اللہ کبھی عذاب نہیں دے گا۔ تو پھر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ، رمضان کی پہلی رات جن لوگوں کے اوپر تو نے اپنی نظر فرمانی ہے، ان لوگوں کے اندر ہمیں بھی شامل فرما لے، کیونکہ حضور نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ ان کی طرف، یعنی حضور اپنی امت کا ذکر کر رہے ہیں، اس میں کچھ لوگ ہیں جن کا حضور ذکر کر رہے ہیں، اللہ ان کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ نظر فرما لے اس کو اللہ کبھی عذاب نہیں دے گا، اس کو اللہ کبھی عذاب نہیں دے گا۔ مگر بعض لوگ، مگر قرآن اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں کو پہلے عذاب دیا جائے گا، بعض لوگوں کو، ہر ایک کو نہیں، بعض کو پہلے عذاب دیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شاید وہ اس اللہ کی اس نظر سے دور ہیں، مگر ہیں کلمہ پڑھنے والے ہی ہیں، اسی امت کے لوگ وہ جانسی ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر پھر اللہ نظر فرمائے گا۔ اس لیے میں نے کہا کہ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ، رمضان کی پہلی رات جن کے اوپر تو نے اپنی نظر فرمانی ہے، مولا کریم ہمیں بھی ان کے اندر شامل فرما لے۔ کیونکہ جن پر اس کی نظر اس رات میں پڑ گئی ہے ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا، ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔
کبھی عذاب نہیں کرے گا ان کے اوپر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں میری امت کو ایسی دی گئی ہیں جو کسی اور امت کو نہیں، کسی اور نبی کو نہیں ملی جو ان سے ہیں۔ دوسری چیز حضور نے فرمایا کہ میری امت کو ایک چیز یہ ملی ہے کہ شام کے وقت ان کے منہ کی جو بو ہے روزہ رکھنے کے بعد، شام کے وقت ان کے جو منہ سے بو آئے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک وہ مشک سے بھی زیادہ اچھی ہے، مشک سے بھی زیادہ اچھی ہے جو ان سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تیسرا یہ حضور نے فرمایا، تیسری بات یہ کہ ہر دن اور ہر رات میں فرشتے میری امت کے لیے استغفار کرتے ہیں، میری امت کے لیے ہر دن اور ہر رات میں فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں، پہلی اللہ ان پر نظر فرماتا ہے پہلی رات، دوسرا شام کے وقت ان کے منہ کی بو، اور تیسرا فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ چیز بھی پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں ملی۔ یہ حضور اپنی امت کی بات کر رہے ہیں، اپنی امت کی۔ چوتھی یہ کہ اللہ جو ہے وہ جنت کو حکم فرماتا ہے کہ تیار ہو جاؤ اور میرے بندوں کے لیے مزین ہو جاؤ۔ بہت قریب ہے، بہت قریب ہے کہ دنیا کی سختی اور تکلیف سے وہ نجات پا کر وہاں سے نکل کر اب انہوں نے تمہارے اندر آرام کرنا ہے، تمہارے اندر وہ آرام کریں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں چیز جو فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب آخری رات آتی ہے، اب پہلی رات سے ہم آخری رات کے اوپر پہنچ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آخری رات آتی ہے تو ان سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو کسی نے عرض کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، پاس کوئی بیٹھے ہوں گے، انہوں نے پوچھ لیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا وہ شب قدر تو نہیں ہے؟ کیا وہ شب قدر تو نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا نا کہ حضور نے فرمایا جب آخری رات آتی ہے تو ان سب کی معافی اور مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کہیں وہ شب قدر یا لیلۃ القدر تو نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حضور نے فرمایا نہیں، کیا تو نہیں دیکھتا کہ کام کرنے والے کام کرتے ہیں؟ ابھی تو کام چل رہا ہے نا، کام کرنے والے کام کرتے ہیں، جب کام سے فارغ ہوتے ہیں تب ان کو ان کی مزدوری دی جاتی ہے، جب کام سے فارغ ہوتے ہیں۔ ابھی تو رمضان کے روزے چل رہے ہیں، ابھی تو اللہ نے تمہیں ایک ڈیوٹی پر لگایا ہوا ہے، ابھی تو اللہ نے تمہیں ایک ڈیوٹی پر بٹھایا ہوا ہے، تم درمیان میں ہی ڈیوٹی چھوڑ کر بھاگنے کی تیاری کر رہے ہو؟ فرمایا نہیں، حضور نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ کام کرنے والے کام کرتے ہیں، جب کام سے فارغ ہوتے ہیں اس وقت اپنی مزدوری پاتے ہیں؟ کیا ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی کو اس کا اجر یا اس کی مزدوری آدھے کام میں دے دی جائے؟ ایک مزدور کو آپ نے رکھا اور وہ درمیان میں سے کام چھوڑ کر بھاگ جائے، کیا آپ اس کو مزدوری دیں گے کبھی؟ یا رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے اس کو کبھی؟ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے آپ اس کو۔ حضور نے فرمایا نہیں، کیا تو نہیں دیکھتا کہ کام کرنے والے کام کرتے ہیں،
جب فارغ ہوتے ہیں اب اللہ کی طرف سے اجازت ہو گئی، اب بھائی لیلۃ القدر تو 21ویں بھی ہو سکتی ہے، لیلۃ القدر 23ویں بھی ہو سکتی ہے، وہ 25ویں بھی ہو سکتی ہے، وہ 27ویں بھی ہو سکتی ہے، وہ 29ویں بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ کثرت سے حدیث آئی ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یا وہ 21ویں ہے، یا وہ 23ویں ہے، یا وہ 25ویں ہے، یا وہ 27ویں ہے، یا وہ 29ویں ہے۔ تو ابھی تم کہہ رہے ہو کہ اب وہ پتہ نہیں کون سی تو پہلی رات ہے یا 23ویں ہے، تو اسی دن سر حضور نے فرمایا نہیں، تم دیکھتے نہیں ہو کہ کام کرنے والے کام کرتے رہتے ہیں، کام مکمل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، جب کام سے فارغ ہوتے ہیں اس وقت ان کو مزدوری دی جاتی ہے۔ تو یہ جو رمضان شریف ہے یہ وہ مہینہ ہے جس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے، اس مہینے میں اپنی برکتوں کے دروازے کھولتا ہے، عزتوں کے دروازے کھولتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور شیطانوں کو جگڑ دیتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ عجیب و غریب یہ شان اور فضائل والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔